شہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، حور و ملکیاں۔ میرے بھائی یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ گناہ جب زندگی میں آتا ہے تو بڑی بے برکتی لے کر کے آتا ہے۔ گناہ سے کبھی کبھی وقت میں، صحت میں، رزق میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب وقت میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آدمی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میرا کام سمٹنے کا نام نہیں لیتا، پورا دن ختم ہو جاتا ہے، کام باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دنیا سے بھی چلا جاتا ہے اور اس کا کام باقی رہ جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ شکوہ لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرا کام مکمل ہونے کا نام نہیں لیتا، اس کا کام اس طرح بکھر جاتا ہے، لیکن اسے توفیق نہیں ہوتی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میرے وقت میں بے برکتی پیدا ہو گئی۔ میرے بھائی جب اس طرح بے برکتی پیدا ہو کہ کام سمٹنے کا نام نہ لے رہا ہو تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں فلاں گناہ میں مبتلا ہوں، اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ نے میرے وقت میں بے برکتی پیدا کر دیا۔ ہم فوراً توبہ کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہماری صحت میں بے برکتی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب صحت میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ آدمی خود بیمار ہونے لگتا ہے، اور اتنا زیادہ بیمار ہوتا ہے کہ دواؤں سے کبھی چھٹی نہیں ملتی، اور خود ٹھیک ہوتا ہے تو گھر والے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ ڈاکٹروں کی آمد و رفت ہوا کرتی ہے، کبھی خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کبھی ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ میری صحت اس قدر متاثر ہو گئی، میرا گھر بیماریوں کے اس قدر حوالے ہو گیا۔ تو اس موقع پر کبھی رک کر دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی یا میرے گھر والوں کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں گزر رہی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے گناہ کے مضر اثرات اس کے صحت پر پڑا کرتے ہیں اور وہ بیمار ہو جایا کرتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم، اگر میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مجھے بیماری دی جا رہی ہے، میرے گھر والے بیمار ہو رہے ہیں، تو اے مولا کریم میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما، میں آج سے گناہ سے باز رہوں گا۔ لیکن آج ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنا جائزہ لینے والے بن جائیں۔ اسی طرح جب گناہ آدمی کرتا رہتا ہے تو گناہ کی نحوست کی وجہ سے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے۔ جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی کماتا ہے، تنخواہیں لاکھوں روپے ہوتی ہیں، مہینے کا لاکھوں روپے کماتا ہے، گھر کے کئی افراد کما رہے ہوتے ہیں، لیکن زبان پر یہ شکوہ ہوتا ہے کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں پیسہ بچنے کا نام نہیں لیتا، پیسہ کیسے آتا ہے کیسے چلا جاتا ہے احساس نہیں ہوا کرتا ہے۔ میرے بھائی جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو اپنی زندگی کو بھی دیکھ لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں
کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہیں، ہمارے گھر والے گناہ میں مبتلا ہیں، جس کی نحوست کی وجہ سے ہمارے رزق میں بے برکتی پیدا کر دی گئی۔ آج یہ شکوہ بہت زیادہ ہے اور واقعتاً ہے، ہمارے گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں بے برکتی پیدا کر دی۔ آج جن کے رزق میں برکت ہوتی ہے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے گھر کے نظام کو بعافیت چلا دیا کرتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے، 15,000 جس کی تنخواہ ہے اس کو کھڑا کر دیا جائے، اس کی زندگی میں دین نہیں، اس کی زندگی میں دین ہے، اس کے گھر والے نمازی ہیں، یہ خود نمازی ہیں، یہ اپنے آپ کو دین سے وابستہ کیا رہتا ہے، دونوں کو دیکھا جائے آپ کو معلوم ہوگا کہ زیادہ قرار اور سکون اس کو ہے، اس کو قرار نہیں ہے۔ کیوں؟ سکون پیسوں میں اللہ نے نہیں رکھا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اصل سکون اللہ نے اپنی یادوں میں رکھا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، اس کو آپ نوٹ کر لیجئے، اگر آپ کا یہ گمان ہے کہ آپ کے دلوں میں سکون آپ کا مکان دے گا، یہ آپ کی تنخواہیں دیں گی، یہ آپ کی سواریاں دیں گی، یہ اچھی اچھی غذائیں دیں گی، خدا کی قسم آپ پریشان رہتے رہتے دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کا دل بے چین رہے گا، آپ کو سکون نہیں مل سکتا۔ اس لیے میرے بھائی، یہ گناہ کی نحوست یہ ہمارے رزق میں بے برکتی پیدا کر دیتی ہے۔ آپ ایک نظام بنائیں، ایک تو توبہ کریں، اگر یہ کیفیت ہے کہ کماتے ہیں پیسہ پتہ نہیں چلتا تو اس موقع پر آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور دوسرے اپنا ایک نظام بنائیں، ایک معمول بنائیں۔ آپ کے پاس ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر کا خرچ ماہانہ کتنا ہے، آپ ایک لسٹ بنائیں، راشن میں کتنا پیسہ جاتا ہے، بیماریوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے، اور اسی طرح سبزی وغیرہ میں کتنا پیسہ جاتا ہے۔ آپ کے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے۔ آپ شروع مہینے کے اندر پیسے کو بیماریوں کے لیے نکال دیں، سبزی وغیرہ کے لیے نکال دیں، راشن کے لیے نکال دیں، اور اسی طرح اللہ کی راہ میں کتنا دینا ہے اس کو بھی الگ کر دیں، اور اس کے بعد مہینہ گزاریں۔ پھر دیکھیں جب مہینہ مکمل ہو جائے، آپ حساب و کتاب کریں کتنا پیسہ کس چیز میں گیا ہے، اگر لغویات میں گیا ہے، فضول میں گیا ہے، اسراف میں گیا ہے، اللہ کی ناراضگی والے عمل میں آپ کا پیسہ گیا ہے، آپ کے پاس اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، روزانہ لکھنے کا معمول بنائیں۔ تو اگر ناراضگی والے اعمال میں گیا ہے، توبہ کریں اور یہ عزم کریں کہ آئندہ مہینے میں ان کاموں میں میرا پیسہ خرچہ نہیں ہوگا۔ آپ ایک نظام بنائیں، پھر دیکھیں پیسے میں کیسے برکت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہوتا، جب دل چاہا جہاں چاہا پیسے کو خرچہ کر دیا، نہ دیکھا اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے، نہ دیکھا اللہ کی رضا والا عمل ہے، نہ آپ نے دیکھا یہاں ضرورت ہے یا نہیں ہے، نہ آپ نے پڑوسیوں کا خیال کیا، نہ آپ نے غربا کو خیال کیا، بس آپ نے نفس پروری کی۔ تو بھلا بتلائے رزق میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ایک صاحب کو یہی شکوہ تھا، تو میں نے کہا آپ پہلے تو توبہ کریں، دوسرے اپنے گھر کا ایک نظام بنائیں، پھر دیکھیں آپ کے پیسے میں کیسے برکت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ چلے گا آپ کا پیسہ جاتا کہاں ہے۔ روزانہ آپ عشاء کے بعد جب سونے لگیں تو لکھ لیا کریں آج کتنا پیسہ خرچہ ہوا، کن کن کاموں میں خرچہ ہوا، آپ کو پتہ چلے گا پیسہ جاتا کہاں ہے، جائز کاموں میں جا رہا ہے یا ناجائز کاموں میں جا رہا ہے۔
میرے بھائی یہ شکوہ کرنا چھوڑ دیجئے، اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لائیے۔ اللہ رب العزت نے سارا طریقہ ہمیں بتلایا ہے، اگر واقعتاً ہم نے اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لگایا تب دیکھیں ہمارے رزق میں برکت کیسے پیدا ہوگی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو احکام شرع کے مطابق ڈھال دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کا غیب سے انتظام فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ہیں، حاجت کے لیے جاتے ہیں، قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک سوراخ ہے، وہاں سے ایک چوہا نکلتا ہے، اس کے منہ کے اندر ایک دینار ہے، اور وہ چوہا آتا ہے اس صحابی کے پاس، وہ دینار رکھ دیتا ہے اور واپس اسی سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑا وقفہ گزرتا ہے، پھر وہ چوہا باہر آتا ہے اور اس مرتبہ بھی اس کے منہ میں دینار ہوتا ہے، دوسرا دینار وہاں رکھتا ہے، تیسری مرتبہ جاتا ہے، سوراخ کے اندر سے تیسری مرتبہ باہر نکلتا ہے، ایک دینار اور لے کر آتا ہے، اس صحابی کے پاس رکھ دیتا ہے۔ وہ صحابی یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، چوہا واپس بل کے اندر چلا جاتا ہے، وہ صحابی فارغ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں 3 دینار ہے، ان 3 دیناروں کو وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ خوبصورت مزاج تھا کہ جب بھی کوئی نیا واقعہ پیش آتا وہ اس کے احکام اللہ کے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کرتے۔ آج ہمارا مزاج ایسا ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ چاہے کوئی بھی واقعہ پیش آ جائے، ہمیں کسی اپنے بڑے سے پوچھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور المیہ تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت کسی کو جانکاری ہو گئی تو وہ خود عالم اور مفتی بن جاتا ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے، میرا کون کیا بگاڑ لے گا، میں مفتی کے پاس نہ جاؤں، میرا کون کیا بگاڑنے والا ہے۔ میرے بھائی دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکے گا، لیکن اگر آپ نے بغیر علم کے کسی کو فتویٰ دیا ہے، اللہ کے یہاں آپ کی گرفت ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھنے والے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آئے جس کا علم آپ کے پاس نہ ہو، آپ اپنے بڑوں کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، مفتیان کے پاس جائیں، آپ کی عزت میں کمی نہ ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات آپ کے اسی عمل کو پسند فرما کر آپ کی مغفرت کا سامان اسے بنا دے گا۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ خوبصورت مزاج تھا۔ وہ صحابی حاضر ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ واقعہ پیش آیا، چوہا 3 دینار مجھے دے گیا، اے اللہ کے نبی بتلائیں یہ دینار میرے لیے حلال ہے یا حلال نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابی، اللہ نے تمہارے رزق کا انتظام غیب سے فرمایا ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ آپ اپنی زندگی کو صحیح راستے پر لگائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح رزق کا انتظام فرماتا ہے، آپ کے رزق میں کیسی برکت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آج ہم نہ جانے کون کون سے شب و روز گناہ کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے رزق میں، وقت میں، صحت میں برکت نہیں۔ میرے بھائی یہ گناہ اتنا خطرناک ہے کہ جب زندگی میں آتا ہے تو ہمارے گھر کا ماحول مخالف کر دیتا ہے۔ یہ گناہ جب شوہر کی زندگی میں آتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بیوی متاثر ہوتی ہے، اس کا اثر بیوی پر پڑا کرتا ہے اور بیوی نافرمان ہو جاتی ہے۔ جب یہ گناہ والدین کی زندگی میں آتا ہے
تو اس کے اثرات اولاد پر پڑا کرتے ہیں۔ وہ اولاد جسے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا ہے، وہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اور زندگی میں بے سکونی کا سامان بن جاتی ہے۔ جب یہ گناہ اولاد کی زندگی میں آتا ہے تو والدین جو شفیق ہوتے ہیں وہ والدین اولاد کے لیے شفیق نہیں رہ جاتے۔ گھر کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آدمی یہ سوچتا ہے ایک وقت تھا میرے گھر کی فضا بہت خوشگوار تھی، آج نہ جانے کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میرے گھروں سے محبتیں دور ہو چکی ہیں، نفرتیں جنم لے لی ہیں، میرا گھر ویران ہو چکا ہے، میرا گھر جہنم کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنا جائزہ لے، اپنے گھر کا جائزہ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے ہے۔ غور کرنا پڑے گا، رک کر سوچنا پڑے گا، ایک لمحے کے لیے ہمیں جائزہ لینا پڑے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب بھی میں نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی تو اس کا اثر یا تو میں نے اپنی اولاد میں دیکھا، بیوی میں دیکھا، یا اپنے خدام میں دیکھا، یا تو اپنی سواری میں دیکھا۔ میں نے جب بھی اللہ کی نافرمانی کی، میں گھر پر آیا، اپنی بیوی کو کسی چیز کا حکم دیا، میری بیوی نے میری بات نہ مانی، نافرمانی کر دی۔ میں نے جب بھی کوئی گناہ کیا، گھر آیا، اپنی اولاد کو کسی چیز کا حکم دیا، میری اولاد میری بات نہ مانی۔ میں نے کبھی کوئی گناہ کیا، گھر آیا، اپنے خدام کو کسی بات کا حکم دیا، میرے خدام نے میری نافرمانی کر دی۔ میں نے جب بھی اللہ کی نافرمانی کی، میں سواری پر بیٹھا، سواری نے میری موافقت نہ کی، اس نے نافرمانی کر دی۔ یہ گناہ کا اثر ہوتا ہے، گھر کا ماحول مخالف ہوتا ہے۔ آج والدین کی زندگی میں دین نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، للہیت نہیں، خشیت الہی نہیں، بیوی کی زندگی میں دین نہیں، شوہر کی زندگی میں دین نہیں، گھروں کے اندر گناہ کا کام ہو رہا ہے، فلم بینی ہو رہی ہے، فحش مناظر دیکھے اور دکھائے جا رہے ہیں، سنت نبوی سے دوری پیدا ہو چکی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں محبتیں کیوں نہیں؟ میرے بھائی کہاں سے پیدا ہوگی؟ نفرتیں کیوں نہیں جنم لیں گی؟ آج ہم میں سے کس کا گھر اس سے پاک ہے جس گھر میں بے حیائی کے مناظر دیکھے نہ جا رہے ہوں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ موبائل اتنا خطرناک ہے، اس موبائل نے ہر گھر کے اندر فحش مناظر دیکھنے کا سامان بنا دیا ہے۔ آج باپ نمازی ہے تو اولاد کا ٹھکانہ نہیں، آج ساس نمازی ہے تو بہو کا ٹھکانہ نہیں، گھر میں کوئی نہ کوئی ضرور ہے جو گھر کے اندر غلط مناظر کو موبائل کے اندر دیکھ رہا ہے۔ اس کی نحوستوں کی وجہ سے آج پورا گھر برباد ہے۔ گناہ کی تاثیر ہوتی ہے، گناہ اپنا اثر دکھلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی پورے گھر کے افراد سر جوڑ کر بیٹھیں، سوچیں، یہ عزم کریں کہ ہم اپنے گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دیں گے، تب جا کر کام بننے والا ہے۔ میرے بھائی ہم کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اللہ کی ناراضگی والے اعمال کرتے رہیں گے؟ کیا آج کل کے حالات بھی ہمیں صحیح راستہ دکھلانے کے لیے کافی نہیں؟ آج کتنا ذلیل ہمیں کیا جائے گا، اور کیسے مناظر آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے برا وقت دیکھنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ آج بھی ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، آج بھی گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے؟ کیا ہم اپنے پورے معاشرے کو برباد کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کو اور ناراض کریں گے؟ آج زناکاری عام ہوتی جا رہی ہے،
بد اعتقادی عام ہوتی جا رہی ہے، بے حیائی عروج پر ہے، بد نظری کا ہر کوئی دلدادہ بن چکا ہے، نشہ آور اشیاء کا استعمال بہت زیادہ ہے، شراب نوشی بہت زیادہ ہے، گالی گلوچ بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے کی بے احترامی بہت زیادہ ہے، عریاں مناظر بہت زیادہ ہیں، بے حجابی بہت زیادہ ہے، امانت میں خیانت بہت زیادہ ہے، وعدہ خلافی بہت زیادہ ہے۔ آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ ان ساری برائیوں کے باوجود ہم غیبی مدد کے منتظر ہیں۔ میرے بھائی، یہ جو پریشانیاں ہیں اور ہماری جو برائیاں ہیں، یہ کہنے پر میں مجبور ہوں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے عذاب میں خیر نہیں ہوتی۔ اللہ کا عذاب سراپا شر کا باعث ہوتا ہے۔ اگر ہم توبہ کریں گے تب جا کر خیر وجود میں آئے گی۔ حضرات صحابہ کی جو پریشانیاں تھیں وہ آزمائش تھیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا اور اس قسم کی پریشانیاں آتی رہیں تو یہ پریشانیاں یہ خیر کا باعث بنیں گی، یہ آزمائش کہلائے گی۔ اس لیے میرے